ساول اور اس کا چھوٹا بھائی ایک دیہات میں رہتے تھے۔ وہ دونوں اپنے والد کے مرنے کے بعد گھر چلانے کے لیے سخت محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر جنگل میں بیچنا شروع کیا۔ ایک دن وہ دونوں لکڑیاں کاٹ رہے تھے کہ ایک جگہ انہیں کچھ پھل ملے۔ وہ دونوں بھائی کافی تھک چکے تھے، لہٰذا انہوں نے وہ پھل کھا لیے۔ ابھی وہ دونوں وہاں تھے کہ قریب کے ایک سوراخ سے ایک سانپ نکلا۔ سانپ نے ان دونوں سے کہا کہ میرے پھل کیوں کھائے؟ اب تیار رہو، میں تم دونوں کو ڈس لوں گا۔ ساول نے سانپ سے کہا، ہم دونوں سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ تو سانپ نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پہ معاف کر سکتا ہوں، اگر تم دونوں گھر جا کر اپنی ماں سے یہ اجازت لو کہ میں بھی تم دونوں کے گھر میں رہوں۔ ساول اور اس کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں گھر گئے، مگر یہ بات اپنی ماں کو بتانا بھول گئے۔ اگلے دن جب وہ دونوں بھائی جنگل آئے تو دوبارہ سانپ ان کے سامنے آ گیا اور پوچھا، تمہاری ماں نے کیا جواب دیا؟ ساول نے کہا، ہم بھول گئے، کل ضرور بتائیں گے۔ سانپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر کل تم لوگ بھول گئے تو پھر یہ تم دونوں کا آخری دن ہوگا۔ جب وہ دونوں بھائی گھر گئے تو بہت پریشان تھے۔ ماں نے پریشانی کا سبب پوچھا۔ ساول نے ماں کو ساری بات بتائی۔ اس کی ماں نے کہا، کوئی بات نہیں، اس سانپ کو گھر لے آؤ، تم دونوں کے لیے میں اس سانپ کو گھر میں جگہ دے دوں گی۔ اگر ہم نے سانپ کی بات نہیں مانی تو خدا نخواستہ وہ تم دونوں کو ڈس لے گا۔ اگلے دن جب وہ دونوں بھائی جنگل گئے تو پھر ان کا سانپ سے سامنا ہوا۔ تو ساول نے کہا، ہماری ماں نے کہا ہے سانپ کو گھر لے آؤ۔ سانپ اگلے دن ان کے گھر پہنچ گیا اور وہاں باقاعدہ رہنے لگا۔ ساول کی ماں ساول کے چھوٹے بھائی سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن اس عورت نے سانپ سے کہا، میرے چھوٹے بیٹے کو کسی طرح سے ڈس لو۔ سانپ نے پوچھا، کیسے؟ تو عورت نے کہا، جب وہ گڑھے سے پانی پینے آئے تو تم اس گڑھے کے قریب سو جاؤ اور وہاں آتے ہی اس کو ڈس لو۔ سانپ نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ سانپ گڑھے کے قریب جا کر سو گیا۔ اتفاق سے یہ ساری باتیں ساول نے سن لی۔ جب اس کا چھوٹا بھائی گھر آیا اور پانی پینے کے لیے جانے لگا تو ساول نے اسے کہا، بھائی تم بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ اس طرح وہ سانپ کے ڈسنے سے بچ گیا۔ اس کے بعد جب اس کا بھائی کھانا کھانے جانے لگا تو بھی ساول نے اسے روکا اور اس کے لیے خود روٹی لایا۔ اس طرح دوبارہ وہ سانپ سے بچ گیا۔ ساول سوچنے لگا کہ اب کس طرح اس سانپ سے جان چھڑایا جائے۔ اگلے دن جب ساول اور اس کا بھائی پھر سے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے، اس عورت نے سانپ کو کہا، جنگل میں جا کر ساول کے چھوٹے بھائی باول کو ڈس لو۔ سانپ جنگل پہنچ گیا۔ وہ دونوں لکڑیوں کو جمع کر چکے تھے۔ سانپ بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر میں گھس گیا تاکہ ساول کے بھائی کو ڈس سکے، مگر اس بار بھی ساول نے سانپ کو دیکھ لیا اور پھر اپنے بھائی سے کہا، اس ڈھیر کو آگ لگاتے ہیں۔ اس طرح وہ دونوں بھائیوں نے لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ لگا دی۔ سانپ جل کر مر گیا۔ جب وہ دونوں بھائی گھر پہنچ گئے تو ماں نے ان سے کہا، سانپ کہاں ہے؟ ساول نے کہا، ہم نے لکڑیاں کاٹی اور پرندوں کا شکار کیا، پھر ان پرندوں کو پکانے کے لیے آگ جلائی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سانپ اس ڈھیر میں تھا۔ آگ سے سانپ مر گیا۔ اب اس کی ماں ساول پر بھی غصہ ہونے لگی اور اس نے ان دونوں بھائیوں کو گھر سے نکال دیا اور وہ دونوں بھائی گھر سے نکل کر جانے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچے جہاں دو راستے نکل رہے تھے۔ ساول نے اپنے بھائی سے کہا، تم ایک راستے پہ جاؤ اور میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں۔ ساول نے اپنے بھائی کو اپنی انگوٹھی بھی دی اور کہا، تم اپنی انگوٹھی مجھے دے دو، اگر میری انگوٹھی کو زنگ لگے تو تم سمجھ جانا کہ میں کسی مصیبت میں ہوں، اور اگر تمہاری انگوٹھی کو زنگ لگتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ تم کسی مصیبت میں پھنسے ہو۔ اور اس طرح اس نے اپنے بھائی کو ایک اور وصیت کی کہ جس جگہ جاؤ وہاں نیلی آنکھوں والے شخص کے ہاں مزدوری نہیں کرنا۔ اس
کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں بھائی اپنے اپنے راستے جانے لگے۔ ساول کا چھوٹا بھائی باول جاتے جاتے ایک شہر میں گیا۔ اس کا سامنا ایک نیلی آنکھوں والے شخص سے ہوا۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہ بندہ اس شہر میں نیا نیا لگتا ہے۔ اس نے باول سے کہا میرے ساتھ مزدوری کرو گے؟ ساول کے بھائی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا نہیں۔ وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ وہ شخص بیس بدل کر دوبارہ اس کے سامنے آیا اور اس سے پوچھا تم اس شہر میں اجنبی لگتے ہو، میرے ساتھ مزدوری کرو گے؟ ساول کے بھائی نے اس دفعہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے انکار کر دیا۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور پھر اپنا بیس بدلا۔ تیسری دفعہ جب ساول کے بھائی سے پوچھا تو ساول کے بھائی نے سوچا شاید اس شہر کے سب لوگوں کی آنکھیں نیلی ہیں، اس لیے اس نے کام کرنے کے لیے ہاں کر دیا۔ وہ آدمی ساول کے بھائی کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ صبح کو اس آدمی نے ساول کے بھائی سے کہا میری ایک شرط ہے کہ تم میرا کام چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اگر تم گئے تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا، اور اگر میں نے تمہیں اپنے کام سے نکالا تو تم میری آنکھیں نکال دو۔ ساول کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس شخص نے بیلوں کی جوڑی دے کر کہا جاؤ میری زمینوں میں ہل چلاؤ، اور ہاں جب تک میرا کتا واپس نہیں آئے تو تم بھی گھر نہیں آنا۔ ساول کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک سیدھا سادہ شخص تھا۔ باول گیا اور ہل چلانے لگا، پورا دن کام کرتا رہا۔ کتا وہاں ایک درخت کے سائے میں سویا ہوا تھا۔ آخرکار شام کو کتا اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ باول بھی بھوکا پیاسا بیلوں کو لے کر کتے کے پیچھے پیچھے گھر آ گیا تو مالک نے رات کو اس کے لیے کھانا لایا اور کہا روٹی کو توڑنا نہیں، کھا لینا۔ کھانا بھی ایسے کھاؤ کہ دیگچی کا ڈھکن نہیں کھولنا۔ باول نہایت سیدھا انسان تھا۔ وہ حیران ہوا کہ وہ کیسے کھانا کھائے، روٹی بھی نہیں توڑنی اور دیگچی کا ڈھکن بھی نہیں کھولنا۔ لہٰذا اس نے کھانا ہی نہیں کھایا اور ایسے ہی واپس کر دیا، خود بھوکا سو گیا۔ اگلے دن مالک نے اسے ایسے ہی کام پر بھیجا اور کتا اس کے ساتھ روانہ کیا۔ باول پورا دن کام کرتا رہا۔ شام کو واپس گھر آیا۔ مالک نے کھانا لایا لیکن وہی شرائط دہرائے۔ اس بار بھی باول نے کھانا نہیں کھایا۔ جب تیسرے دن مسلسل ایسا ہوا تو باول کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مالک سے کہا میں اس طرح تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا، مجھے جانا ہے۔ مالک نے کہا تمہیں میرے شرط تو یاد ہیں، تم ایسے میرا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو میں تمہاری ایک آنکھ نکال دوں گا۔ باول نے مجبور ہو کر کہا ٹھیک ہے میری آنکھ نکال دو، لیکن میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے باول کی ایک آنکھ نکال دیا۔ باول وہاں سے چلا گیا۔ ادھر ساول نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بھائی کے انگوٹھی کو زنگ لگ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھائی کسی مشکل میں ہے، لہٰذا وہ اپنا کام اور وہ علاقہ چھوڑ کر اپنے بھائی کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ اس شہر پہنچ گیا جہاں باول کام کرتا تھا۔ وہاں آتے ہی وہی نیلی آنکھوں والا شخص ساول کے سامنے آ گیا۔ اس نے ساول کو دیکھ کر پہچان لیا کہ شہر میں کوئی نیا بندہ آیا ہے۔ اس نے ساول کا راستہ روکا اور پوچھا میرے ساتھ کام کرو گے؟ ساول نے اسے انکار کیا۔ تھوڑی دیر بعد بیس بدل کر وہی شخص دوبارہ ساول کے سامنے آیا۔ پھر اس نے وہی پوچھا۔ ساول سمجھ گیا کہ یہ وہی بندہ ہے اور شاید میرے بھائی نے اس کے ساتھ کام کیا ہوگا۔ ساول نے کام کے لیے ہاں کر دیا اور کہا میں شام کو آ جاؤں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو ساول نے آس پاس کے لوگوں سے اس نیلی آنکھوں والے شخص کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا یہ بہت دھوکے باز شخص ہے، جس شخص کو مزدور رکھتا ہے اس کے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک سیدھے سادے شخص کی آنکھیں نکال دیا، اس سے بچ کے رہنا۔ ساول وہاں سے اس شخص کے گھر چلا گیا۔ رات کو مالک نے ساول کے لیے خوب دعوت کی اور صبح اس کو کہا میرے شرائط ہیں کہ تم میرے کام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اگر چلے گئے تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اور ساول نے کہا اگر تم نے مجھے کام سے نکالا تو؟ اس شخص نے کہا
بے شک تم میری آنکھیں نکال سکتے ہو۔ اگلی صبح اس شخص نے بیلوں کی جوڑی ساول کے حوالے کیا اور کہا، جاؤ میری زمینوں میں ہل چلاؤ، اور ہاں، میرا کتا بھی تمہارے ساتھ آئے گا۔ تم ہل چلاتے جاؤ، جب کتا گھر واپس آئے تو تم بھی اس وقت واپس آنا۔ ساول نے کہا، ٹھیک ہے۔ ساول زمینوں پر پہنچ کر ہل چلانے لگا۔ کتا حسب معمول ایک درخت کے سائے میں سو گیا۔ تھوڑی دیر ہل چلانے کے بعد ساول نے سوچا، ایسے تو رات ہوگی اور یہ کتا سوتا رہے گا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ساول نے کتے کو پیٹنا شروع کیا۔ کتا وہاں سے بھاگ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرح ساول بھی بیلوں کو لے کر گھر آ گیا۔ مالک یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ساول اتنی جلدی گھر آ گیا۔ اس نے ساول سے وجہ پوچھی۔ ساول نے کہا، تم نے تو خود ہی کہا تھا کہ اگر کتا گھر آ جائے تو تم بھی آ جانا۔ اب کتا گھر آ گیا ہے تو میں بھی آ گیا۔ ساول نے مالک سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ۔ مالک اس کے لیے کھانا لایا، لیکن اس نے کہا، ایک شرط ہے، تم دیگچی کا ڈھکن نہیں کھول سکتے اور روٹی نہیں توڑنا۔ پانی پینا ہے لیکن مشکیزے کا منہ نہیں کھولنا۔ بے شک تم کھانا کھاؤ۔ ساول حیران رہ گیا، لیکن اس نے کچھ سوچا اور مسکرایا۔ ساول نے دیگچی کو نیچے سے سوراخ کیا اور سالن نکالا۔ مشکیزے کو بھی اس نے سوراخ کیا، اس سے پانی پیا، روٹی کا درمیان والا حصہ کھا لیا، باقی سائڈوں کو چھوڑ دیا۔ جب مالک آیا حیران رہ گیا، دل میں سوچا، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ چالاک انسان ہے۔ اگلی صبح ساول بیلوں کو لے کر کھیت چلا گیا۔ اس نے کتے کے ساتھ پھر وہی کیا۔ دوبارہ کتا گھر آ گیا۔ ساول بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر آیا۔ اس طرح مالک تنگ آ گیا۔ پھر کچھ دن بعد مالک نے ساول سے پوچھا، بیل کمزور کیوں ہے؟ ساول نے کہا، یہ بیمار ہیں۔ مالک نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا، دل چاہتا ہے ان بیلوں کو ذبح کر دوں، اور وہ مالک گھر سے نکل گیا۔ مالک کے نکلتے ہی ساول نے ان دونوں بیلوں کو ذبح کر دیا۔ جب مالک واپس آیا اور یہ دیکھا کہ بیلوں کو کیا ہوا، ساول نے کہا، تم نے ہی تو کہا تھا ان کو ذبح کرنا چاہیے، سو میں نے ذبح کر دیا۔ مالک کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ساول کو ڈانٹا کہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم ان کو ذبح کر دو، لہٰذا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے اس شخص نے دونوں بیلوں کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیا۔ ایک بڑا ران اپنی بیٹی کے لیے ساول کے ہاتھ بھجوا دیا، جو کسی قریبی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے ران ساول کو دیا کہ یہ میری بیٹی کے گھر دے آؤ۔ ساول گیا اور بیچ راستے میں ران ایک جگہ چھپا دیا اور صرف ایک اڈی اس کی بیٹی کے گھر لے گیا۔ لڑکی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ساول نے کہا، تمہارے باپ نے 2 بیل ذبح کیے ہیں اور یہ تمہارا حصہ ہے۔ لڑکی کو بہت غصہ آیا اور کہا، یہ کیا، 2 بیل ذبح کیے اور لیکن میرے لیے صرف ایک اڈی بھیجا ہے؟ اس نے کہا، یہ واپس لے جاؤ اور میرے باپ کو دے دو۔ ساول واپس آیا اور ہڈی چھپا کر ران اپنے مالک تک پہنچا۔ کہا، تمہاری بیٹی نے کہا ہے یہ کم گوشت ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس شخص نے کہا، ایک اور ران بھی لے جاؤ اور میری بیٹی کو دے دو۔ ساول نے راستے میں وہ دونوں ران چھپا دیے اور ہڈی دوبارہ اس لڑکی کے گھر لے گیا۔ لڑکی نے وہ ہڈی اٹھانے سے منع کر دیا۔ ساول واپس اپنے مالک کے پاس پہنچا اور کہا، تمہاری بیٹی یہ گوشت نہیں مانگ رہی۔ اس شخص کو غصہ آیا اور کہا، اب کی بار لے جاؤ، اور اگر میری بیٹی انکار کرے تو اس کے سر پہ دے مارو۔ ساول نے وہ دونوں ران پھر سے چھپا دیے اور ہڈی لے جا کر اس کی بیٹی کے گھر گیا۔ لڑکی نے انکار کیا تو ساول نے زور سے ہڈی اس کے سر پر دے مارا۔ ضرب اتنا شدید تھا کہ وہ لڑکی وہیں ڈھیر ہو گئی اور مر گئی۔ ساول واپس اپنے مالک کے پاس پہنچا اور کہا، میں گوشت دینا چاہتا تھا، تمہاری بیٹی نہیں مانگ رہی تھی، میں نے گوشت والا ران اس کے سر پہ دے مارا، وہ مر گئی۔ مالک کی تو چیخ نکل گئی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ ساول نے کہا، تم نے تو خود ہی کہا تھا اگر وہ گوشت نہیں مانگے تو اس کے سر پہ مارنا۔ مالک اپنی بیٹی کے گھر گیا، کفن دفن کے بعد تعزیت کی، اور جب وہ اپنے گھر واپس آیا، ساول کو دیکھتے ہی غصے میں کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں مزید یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔
تم نے مجھے برباد کر دیا۔ ساول نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا قول یاد کرو، تم ہی نے شرط رکھا تھا اگر میں تمہارا کام چھوڑ دوں تو تم میری آنکھیں نکالو گے۔ اب تم مجھے کام سے نکال رہے ہو، لہٰذا میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ شخص مجبور ہو گیا، اسے ڈر تھا کہ اگر ساول مزید کچھ دن اس کے ساتھ رہا تو وہ برباد ہو جائے گا، لہٰذا اس نے کہا ٹھیک ہے، میری آنکھیں نکالو لیکن چلے جاؤ۔ ساول نے اس شخص کی ایک آنکھ نکال لیا اور اسے بتایا کہ وہ میرا بھائی تھا، تم نے جس کی آنکھیں نکالی اور اس کے ساتھ ظلم کیا، بے شک اس دنیا میں ظلم کا بدلہ ظلم ہی ہے۔